بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس السادس الجملۃ الاسمیہ۔ دیکھ رہے ہیں آپ اس کا کیا نام ہے؟ الجملۃ الاسمیہ۔ اچھا، جملۃ الاسمیہ جو ہے ظاہری بات ہے کہ جملہ عربی زبان میں دو قسم کا ہوتا ہے۔ چلیے بھائی، تو الجملۃ الاسمیہ جو ہے نا، اصل میں جملہ کس کو کہتے ہیں؟ مرکب تام کو کہتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو، پیچھے ہم نے مرکب کی دو قسمیں پڑھی تھی، ایک تھا مرکب ناقص اور ایک تھا مرکب تام۔ مرکب ناقص ادھوری بات کو کہتے تھے اور مرکب تام کا دوسرا نام جملہ یا کلام بھی، یہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا، ٹھیک ہے نا۔ کمپلیٹ جو سینٹینس ہوتا ہے اس کو جملہ اسمیہ یا جملہ کہتے ہیں۔ پہلی تو بات یہ جملہ، اور اگر وہ ناؤن سے شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو کیا کہیں گے بھائی؟ جملہ اسمیہ۔ یعنی جملہ جو ہوتا ہے، جو مکمل بات کو جملہ کہتے ہیں، اور جملے کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ اگر جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہے تو وہ جملہ اسمیہ ہے، اور اگر جملہ فعل سے شروع ہو رہا ہے تو وہ جملہ فعلیہ ہے۔ اب اس کی کیا مثال ہے، اس کو دیکھیں گے تو کچھ باتیں سمجھ میں آ جائے گی ہمیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے یہی کہا، تم پڑھ چکے ہو کہ پوری بات کو جملہ کہتے ہیں۔ اب یہ بھی یاد رکھو کہ جملہ دو قسم کا ہوتا ہے، اسمیہ اور فعلیہ۔ جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے؟ جسے عربی میں کہتے ہیں الجملۃ الاسمیہ۔ اچھا، یہ اسمیہ کے نیچے جو حمزہ ڈلا ہوا ہے نا، یہ اصل میں غلط ڈلا ہوا ہے، کیونکہ یہ حمزہ وصل ہے۔ حمزہ وصل کے نیچے حمزہ نہیں ڈلنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ دھیان میں رکھیں، یہ حمزہ غلط ڈلا ہوا ہے۔ تو اس کو الف کے نیچے، یعنی جو حمزہ ہے اس کے یعنی الف کے نیچے حمزہ نہیں بنے گا، جو چھوٹا بنا۔ تو اب دیکھیں یہاں پہ انہوں نے کیا کہا کہ جملہ اسمیہ جو ہے، جملہ اسمیہ وہ ہے جس میں پہلا جز اسم ہو، اس کا پہلا جو پارٹ ہے، جو پہلا حصہ ہے وہ اسم ہو، جو اسم سے اسٹارٹ ہو وہ جملہ اسمیہ۔ جیسے زید حسن، بولیے سب کیا ہے؟ اب مجھے ایک بات بتائیں، جب آپ نے کہا زید حسن، تو زید معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ معرفہ ہے۔ اور حسن معرفہ ہے یا نکرہ ہے کامران بھائی؟ نکرہ ہے۔ تو ہم نے پیچھے تھوڑا سا یہ میں نے ایک ٹچ دیا تھا آپ کو کہ اگر ہے کا ترجمہ لینا ہو عربی میں تو پہلے کو معرفہ رکھتے ہیں اور دوسرے کو کیا کر دیتے ہیں؟ نکرہ کر دیتے ہیں، تو اس سے جملہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور ہے کا ترجمہ آ جاتا ہے۔ تو یہاں دیکھ لیں، زید جو معرفہ ہے، چلیں بھائی، اور جو آن لائن اسٹوڈنٹ ہیں ہمارے، یہ بتائیں کہ جو زید ہے وہ معرفہ کیوں ہے؟ سعدیہ نور آپ بتائیے۔ سر یہ اسپیشل نیم ہے، اس میں علم ہے، اسپیشل نیم ہے، ایک پراپر ناؤن ہے، ایک خاص نام ہے، ٹھیک ہے نا، ایک خاص بندے کا نام ہے یہ، تو اس لیے یہ معرفہ ہے۔ اور حسن نکرہ کیوں ہے آپ بھی بتا دیجئے؟ کیونکہ یہ صفت ہے، کیونکہ یہ صفت ہے اور اس پر ال بھی نہیں ہے نا، ال نہیں ہے، اصل بات یہ، اگر اس پر ال آئے گا تو یہی صفت ہوگی، معرفہ ہو جائے گا، ہے نا۔ اور زید تو ہے اس میں علم، وہ تو بغیر ال کے ہی معرفہ ہے۔ تو زید حسن، کیا کہیں گے؟ زید اچھا ہے۔ اگر اس میں سے ہے کا ترجمہ ہٹانا ہے تو زید پر ال لگا دیں، تو یہ مرکب توصیفی بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ مرکب توصیفی جو ادھورا ہوتا تھا، مرکب ناقص جس میں ہے کا ترجمہ نہیں آتا۔ اگر ہم نے یوں کہا نا زید الحسن، کیسے کہا ذرا بول کے بتا دیں، کس طرح پڑھنا ہے ہمیں؟ اگر اسی زید حسن کو ہم نے کہا، ہاں یہ آ گیا زید الحسن، تو اس کا معنی ہو جائے گا اچھا زید، خوبصورت زید، ہے کا ترجمہ ہٹ جائے گا، کیونکہ یہ دونوں معرفہ معرفہ ہو گئے۔ اور یہ ہم نے پڑھا تھا کہ جب دونوں اسم معرفہ ہوں یا دونوں نکرہ ہوں تو ہے کا ترجمہ نہیں آتا، وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مرکب توصیفی بن جاتا ہے۔ ابتدائی طور پر، بار بار میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ابتدائی، پھر آگے مزید اس کے اندر ہے کہ وہ کیسے آ جاتا ہے کا ترجمہ، وہ ایک الگ بات بحث ہے۔ ابھی ابتدائی طور پر آپ یہ سمجھیں۔ تو دیکھیں یہاں پر انہوں نے جان بوجھ کر جو زید الحسن ہے یوں نہیں بولا، بلکہ انہوں نے کہا زید حسن، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مکمل کمپلیٹ سینٹینس ہو گیا اور یہ جملہ اسمیہ کی کیٹیگری میں چلا گیا، اور اس کا مطلب ہو گیا زید اچھا ہے۔ اور بھی مثالیں بنا لیں، اس کی جگہ آپ یوں بھی کر سکتے ہیں، یہ دیکھیں میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، الرجل، ٹھیک ہے نا، الرجل صابر، مرد صبر کرنے والا ہے۔ تو الرجل معرفہ ہے اور صابر نکرہ ہے، تو ایک کو معرفہ رکھیں ایک کو نکرہ رکھیں، جملہ اسمیہ بنتے چلے جائیں گے، اور شروع میں اسم آنا چاہیے۔ اور ابھی آپ نے پڑھا ہی جملہ اسمیہ، ٹھیک ہے نا، اسم ہی کی بحث پڑھ رہے ہیں، ابھی تک فعل ورب کے بارے میں ہم نے نہیں پڑھا۔ اس عربی کے معلم کے پہلے حصے کے آخری جو دو لیسن ہیں وہ ورب کے بارے میں آئیں گے، فعل کے بارے میں آئیں گے، وہاں پھر ہم عربی کے ایک طریقے سے ٹینسز پڑھیں گے، جیسے انگریزی میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ وہاں جا کے آئے گا۔
تو اس کو ہم پڑھیں گے. یہی وجہ ہے کہ ابھی جو ہماری بحث ہے وہ جملہ اسمیہ سے. جملہ فعلیہ کی تعریف میں پڑھا دیتا ہوں. جملہ فعلیہ وہ ہے جس میں پہلا جز فعل ہو. جیسے حسن زیدن، اصل میں جو ورڈ حسونہ ہے نا، یہ حسونہ جو ہے نا اصل میں یہ کیا ہے، یہ ہے فعل عربی میں. دیکھیں حسن اسم ہے عربی میں، اور حسونہ جو ہے نا یہ فعل ہے. اچھا بھائی، حسونہ کا کیا مطلب ہے؟ اچھا ہوا یا اچھا تھا، یہ اس کا مطلب ہے. پاسٹ ٹینس ہے عربی میں حسونہ. حسونہ زیدن، زید خوبصورت ہوا، یعنی زید خوبصورت تھا، جو مطلب یہ والے معنی میں جا رہا ہے. اس کی اور آسان مثال لے لیں جملہ فعلیہ کی، تو حسونہ کیونکہ فعل ہے، یہ فعل سے اسٹارٹ ہو رہا ہے تو جملہ فعلیہ کی کیٹیگری میں آ جائے گا. اب میں اس کی اور آسان مثال یوں دیتا ہوں، جیسے آپ نے پیچھے بھی وہ فعل پڑھا ہوا ہے، اس سے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. ذهب خالد، کون ترجمہ بتائے گا مجھے؟ ذهب خالد کا کیا مطلب ہے؟ آن لائن اسٹوڈنٹ میں سے بتائیں کس کو پتا ہے ذهب خالد کا مطلب؟ وہ اس نے پڑھا ہے، ذہب پڑھا ہے کہ سوچیں اب آپ کیا ہے، بتائیں کس کو پتا ہے؟ کسی کو پتا ہے اپنے تینوں میں سے تو بتا دیں. ذهب کا مطلب آیا. خالد، چلیں ایک نے کہا پڑھا اور ایک نے کہا آیا. کامران بھائی آپ بتائیں کیا ذهب کا معنی؟ گیا. ذهب کیا معنی کا؟ زید نہیں، خالد لکھا ہوا ہے، خالد چلا گیا، تو اس کا معنی چلے جانا. ذهب کا مطلب ہے گیا. یہ ہم نے اسم فعل حرف کی جو مثالیں پڑھی تھی، اس میں جو فعل آیا تھا نا، فعل کی مثال کے اندر ایگزامپل میں ہم نے پڑھی ذهب خالد، خالد چلا گیا. یہ بات کلیئر ہو گئی؟ ٹھیک ہے نا. تو کیونکہ ذهب فعل ہے، ٹھیک ہے، اور اسی سے یہ سینٹینس اسٹارٹ ہو رہا ہے، تو یہ جملہ فعلیہ ہوگا. ابھی اتنا پڑھ لیں. اب فعل بنتا کیسے، کیا ہوتا ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اور عربی کے معلم کے آخری جب اس میں ہم جائیں گے تو وہاں ہم اس کو سمجھیں گے. اچھا، اب میں نے ایک بات آپ کو بنیادی سمجھا دی کہ بھائی یہ ذہن میں رکھنا ہے ہمیں کہ جملہ اسمیہ وہ ہوتا ہے. ابھی ہماری بحث جملہ اسمیہ سے، لیکن میں نے تھوڑا سا لائٹلی آپ کو تھوڑا سا ایک اشارہ دے دیا جملہ فعلیہ کیا ہوتا ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے یہ بھی بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جو جملہ اسمیہ ہوتا ہے، دیکھیں یہاں کیا لکھا ہوا ہے ذیل میں، یعنی نیچے جملہ اسمیہ کے متعلق ضروری باتیں لکھی جاتی ہیں. جملہ فعلیہ کا بیان سبق نمبر 14 میں ہوگا. تو ابھی آپ چھٹے میں، تو 14 وہ اینڈ میں جا کے آ رہا ہے، تو جب پھر وہاں جب ہوگا تو وہاں ڈسکس کر لیں گے اس کو. بلا وجہ آپ کنفیوز ابھی نہیں ہوئے گا. جو بس اتنا یاد رکھیں جملہ دو قسم کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اگر جملہ اسمیہ ہوگا جسے نامینل کہتے ہیں، اسم سے شروع ہو رہا ہوگا، اور اگر فعل سے ہوگا تو وربل کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے اسٹارٹنگ میں ورب ہوگا، فعل ہوگا، تو یہ جملہ فعلیہ ہوگا. جملہ فعلیہ کی بحث آگے پڑھیں گے، ابھی ہم جملہ اسمیہ میں. اور جملہ اسمیہ کا بنیادی میں نے ایک قاعدہ آپ کو ایک آسان سی الف بے والا اصول سمجھایا ہے، ویسے تو اس میں بہت ڈیٹیل ہے کہ جملہ اسمیہ میں عموماً، دیکھیں کیا لکھا ہے، عموماً جو نا بڑا اہم لفظ ہوتا ہے، عام طور پر، ہمیشہ نہیں لیکن عام طور پر. جملہ اسمیہ میں عام طور پر، ٹھیک ہے، پہلا جز معرفہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے، خاص ہوتا ہے. اور دوسرا والا جو لفظ ہوتا ہے، جز یعنی لفظ، وہ نکرہ ہوتا ہے. چنانچہ اوپر کی مثال میں زید اس میں معرفہ ہے اور حسن اس میں نکرہ. یہ میں سمجھا چکا ہوں، یہی بات میں نے سمجھائی تھی آپ لوگوں کہ زید حسن، زید اچھا ہے، زید خوبصورت ہے، ٹھیک ہے نا. پہلا والا معرفہ زید معرفہ ہے اور حسن نکرہ ہے، تو اس میں ہے کا ترجمہ خود ہی اس طرح کلام میں پیدا ہو جاتا ہے جب ایک کو معرفہ رکھتے ہیں اور ایک کو نکرہ رکھتے ہیں. عربی میں اگر آپ الگ سے ہے کا بولیں تو کوئی بھی اس کی عربی نہیں ہے، بس ویسے ہی ایک اسپوکن عربک کے، بلکہ وہ سلینگ کے اندر یہ کہہ لیں کہ وہ لوگ فی کہہ دیتے ہیں، جیسے فی کا مطلب ہے، ما فی نہیں ہے. ورنہ الگ سے ویسے عربی میں جیسے اس قسم کے جملے جب ہم نے کہا زید حسن، تو اہل عرب جب ان کے سامنے جملہ کہا جائے گا وہ یہی سمجھیں گے کہ زید اچھا ہے کا ترجمہ ان کے ذہن میں خود آئے گا، کیونکہ ایک معرفہ ہے دوسرا نکرہ ہے، تو خود ہی ترجمہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور تنبیہ نمبر 1، اب دیکھیں یہاں کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں جملہ اسمیہ. اب اچھا ہاں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے جو پہلے ایک مرکب ناقص پڑھا تھا جس میں ہے کا ترجمہ نہیں آتا تھا، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر دونوں جز معرفہ ہوتے تھے یا دونوں نکرہ ہوتے تھے. جیسے ابھی آپ نے مثال لی زید الحسن، اگر حسن پہ ال لگاتے ہیں، کیا کرتے ہیں ہم حسن کے اوپر کیا لگاتے ہیں بتاتے ہیں، ال لگاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور ہم کہیں زید الحسن، یہ دوبارہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں جان بوجھ کے، اس کی ایک وجہ بھی آپ کو سمجھاتا ہوں. زید الحسن، تو اس کا کیا ترجمہ ہوگا کامران بھائی؟ ترجمہ آپ پہلے صفت کا بولے نا، اردو میں تو اردو کے مطابق اچھا زید، اردو میں اردو کے مطابق بولیں گے، عربی میں عربی کے مطابق لکھیں گے. اچھا زید، خوبصورت زید، یہ دونوں میں سے ایک ترجمہ ہو سکتا ہے ان دونوں میں سے. دیکھیں مرکب توصیفی ہو گیا یہ کیونکہ ادھورا ہے، ٹھیک ہے. اگر اس پر سے اللہ ہٹا دیں گے تو یہ مرکب تام جملہ اسمیہ کی کیٹیگری میں چلا جائے گا. زید الحسن، زید اچھا ہے ہو جائے گا. زید الحسن، اچھا زید. دیکھیں یا تو حسن پہ ال لگا دیں یا پھر زید کو مٹا کر زید کی جگہ کوئی دوسرا لفظ نکرہ رکھتے ہیں. زید کی جگہ میں نکرہ لفظ لگ دیتا ہوں، میں کہتا ہوں رجل،
और फिर मैं आगे कहता हूँ रजुलुन हसनुन। तो अब मुझे ये सवाल मैं अब आप लोग से कर रहा हूँ, मैं ये दोबारा लिख लेता हूँ, ये रजुलुन ये ले हसनुन। अब आप मुझे बताएं कि रजुलुन हसनुन के ना क्या है का तर्जुमा होगा या क्या तर्जुमा होगा, इसका बताएं। उसमें भी जो है का तर्जुमा नहीं आएगा। चलें, आपने कह दिया नहीं आएगा, उसमें आप बताइए जरा इसके ना है का तर्जुमा आएगा कि नहीं आएगा। सर मेरे ख्याल में इसमें होगा खूबसूरत मर्द। मर्द यानी है का तर्जुमा आप भी यही कहती हैं नहीं आएगा? जी सर। अच्छा सना आप क्या कहती हैं? नहीं सर, इसमें आएगा। आएगा आएगा सर आएगा क्योंकि दोनों नकरा है। दोनों नखरा है। अच्छा अच्छा सादिया आप क्या कहती हैं? सर जैदुल हसनुन। नहीं मैंने ये रजुलुन दो हसन। मिसालें लिखी हैं, एक लिखा है ज़ैदुल हसन, इसका तो माना हमने कर लिया, यहाँ है का तर्जुमा नहीं आएगा, दोनों मार्फा है, ठीक है ना। अच्छा जी। जैद, खूबसूरत जैद। अब रजुलुन हसनुन का तर्जुमा क्या होगा? दोनों नकेरा है। सही, हाँ दोनों नकरा है। दोनों नकेरा है ना। सर एक हाँ तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, मार्फा बना सकते हैं। मार्फा तो बना सकते हैं। मैं अभी देखें सवाल क्या है मेरा, क्वेश्चन और से फोकस रखेंगे तो पूरा पॉइंट अच्छा पूरा है सवाल तो यहाँ है का जी। तर्जुमा आएगा कि नहीं आएगा रजुलुन हसनुन? सर मेरे ख्याल से तो नहीं आएगा। कामरान भाई आप क्या कहते हैं? नहीं आएगा। देखें यहाँ पे भी है का तर्जुमा नहीं आएगा। यही तो हमने पहले पढ़ा था कि जब दोनों नकेरा हो जैसे रजुलुन हसन तो भी है का तर्जुमा नहीं करें, दोनों मार्फा हैं जैसे ज़ैदुल हसन तो भी है का तर्जुमा नहीं करें। इब्तिदाई तौर पर अभी सीखने के लिए ये आप ध्यान में रखें बात, ठीक है ना। तो इन दोनों पहले वाले का तर्जुमा होगा ज़ैदुल हसन का अच्छा जैद, और रजुलुन हसनुन का तर्जुमा होगा कोई एक अच्छा मर्द। इसीलिए तो मैंने आप लोगों से गुजारिश की थी कि इसको थोड़ा सा रिपीट करके और इसको थोड़ा रिवाइज करें, इसको पक्का करके आप लोग आएँ ताकि आगे जुमला इसमें मुझे आसानी हो समझाने में। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने दोबारा रिपीट कर दिया आपको, ये हमने समझा दिया कि इन दोनों सूरतों में है का तर्जुमा नहीं आएगा। कब कब नहीं आएगा भाई, अब आप मुझे बता दें जरा दोबारा, कब कब नहीं आएगा? सर जब दोनों मार्फा या दोनों नकरा हो तो है दोनों का नकेरा तर्जुमा हो नहीं। या दोनों मार्फा होगा तो है का तर्जुमा नहीं, अब ये याद कर लेनी है बात। और पहला वाला मार्फा और दूसरा नकेरा हो तो है का तर्जुमा आएगा। है का। देखें ये दोनों जो मिसालें हैं ना, ये जो ज़ैदुल हसन वाली है और रजुलुन हसन वाली है, ये दोनों मुरक्कबे तौसीफी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बोल भी लें, क्या हो जाएंगे ये दोनों? मुरक्कबे तौसीफी, ठीक है ना। मुरक्कबे तौसीफी, और मुरक्कबे तौसीफी जो होता है ये हमने पढ़ा है पहले कि इसमें है का तर्जुमा नहीं होता, ये अधूरी बात होती है, ठीक है। और जब हम एक को मार्फा रखें, जैसे यहाँ इन्होंने मिसाल दी है ज़ैदुन हसनुन, ज़ैदुन और दूसरा क्या हसनुन, ज़ैद अच्छा है, ठीक है ना। तो ये पूरा के पूरा एक जुमला इस्मिया बन जाता है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ दोबारा, ज़ैदुन और ये मैंने लिखा हसनुन। अच्छा ये जुमला इस्मिया हो गया। अब इसमें भी ये बात याद अच्छी तरीके से रखनी है आपने कि जो ज़ैदुन हसनुन है ना, इसके अंदर जो ज़ैद है ना, ज़ैद, ये भी आप बात याद रखें, इस ज़ैद को अरबी में कहते हैं मुबतदा। क्या कहते हैं? जुमला इस्मिया में जो पहला लफ्ज होता है उसका नाम मुबतदा है। जैसे मुरक्कबे तौसीफी जो था अधूरा था तो पहले को क्या कहते थे, कौन बताएगा? मुरक्कबे तौसीफी के दो जुज थे, दो टुकड़े होते हैं, उसमें पहले जुज का क्या नाम था बताएं? इसमें मौसूफ बोलते हैं। पहले को क्या बोलते हैं? पहला मौसूफ है और दूसरा क्या है? सिफत है। अब जैसे ज़ैदुल हसन है या रजुलुन हसन है, तो इस मिसालों में जहां मैंने ये साइन का निशान बनाया, ज़ैद और रजुल दोनों मौसूफ हैं और अल हसन या हसनुन जो लिखे हुए ये सिफत कहलाते हैं। मौसूफ और सिफत ये अरबिक टर्म है, इसके नाम है, बस इसको याद कर लिया जाता है तो ऐसे समझने की चीज, उसका नाम है भाई, ठीक है ना। तो जुमला इस्मिया में जो पहला लफ्ज होता है जैसे ज़ैदुन हसन, एक पे एक मार्फा है दूसरा नकेरा है, तो पहले वाले को कहते हैं मुब्तदा। क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? मुब्तदा। मुब्तदा का मतलब होता है जिससे इब्तिदा की जाए, स्टार्टिंग में आने वाला, इब्तिदा में आने वाला लफ्ज, इसको कहते हैं ये मुब्तदा है, इब्तिदा में आने वाला लफ्ज है, ये मतलब होता है मुब्तदा का, ठीक है। और जो दूसरा लफ्ज है हसन, मुरक्कबे तौसीफी में हसन को हम सिफत कह रहे थे, लेकिन जुमला इस्मिया में जब मुरक्कबे ताम बनाते हैं तो इस हसन को अरबी में कहते हैं खबर। क्या कहते हैं? खबर। तो पहला लफ्ज मुब्तदा है और दूसरा क्या है? खबर है। तो जुमला इस्मिया अगर मैं आपसे सवाल करूं या आपसे अभी आगे मशक़ आती है उसमें सवाल आता है कि जुमला इस्मिया के दो जुज होते हैं, दो पार्ट होते हैं, उनका नाम बताएं, तो हम कहेंगे पहले एक मुब्तदा होता है जिससे कलाम की स्टार्टिंग हो रही होती है, दूसरा खबर होता है, उसके बारे में एक इंफॉर्मेशन दी जा रही होती है, ठीक है ना। तो ये ऐसे है जैसे कि अंग्रेजी में हम सब्जेक्ट कहते हैं, तो सब्जेक्ट जो है वो मुब्तदा हो गया यूं समझ लें, और हसन जो है ना यहाँ उसकी एक इंफॉर्मेशन है, खबर होती है।
خبر ہو گئی اس کے بارے میں ایک انفارمیشن ہو گئی. اچھا اب دیکھیں ذرا آپ جو ہے جب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ مبتدا اور یہ خبر ہو گیا, جملہ اسمیہ ہو گیا, اب یہی بات یہاں تنبیہ میں آگے لکھی ہوئی ہے, اس کو اب آپ پڑھیں گے غور سے تو آسان ہو جائے گی. میں اس کو ایکسپلین بھی کرتا ہوں, ساتھ ساتھ پڑھتا جاتا ہوں. انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جملہ اسمیہ میں عام طور پر عموماً پہلا جز یعنی لفظ معرفہ اور دوسرا نکرہ ہوتا ہے. چنانچہ اوپر کی مثال میں زید اس میں معرفہ ہے اور حسن اس میں نکرہ. اب یہاں کیا کہہ رہے ہیں تنبیہ نمبر 1, جملہ اسمیہ اور مرکب توصیفی میں اتنا ہی فرق ہے کہ مرکب توصیفی میں دونوں اجزاء یعنی دونوں الفاظ تعریف اور تنکیر میں یکساں ہوتے ہیں, معرفہ اور نکرہ ہونے میں برابر برابر ہوتے ہیں. اب یہی سمجھایا نا میں نے, یا تو دونوں معرفہ ہوں گے برابر برابر ہوں گے یا دونوں نکرہ ہوں گے. یہ کس میں ہوتا ہے کامران بھائی؟ نہیں, میں نے کہا دونوں معرفہ یا دونوں نکرہ کس میں ہوگا؟ مرکب توصیفی میں ہوتا ہے. یہی بات انہوں نے لکھی ہے, شاباش. اور جملہ اسمیہ میں پہلا جز یعنی پہلا لفظ معرفہ ہوتا ہے اور دوسرا نکرہ ہوتا ہے. چنانچہ مثال مذکورہ میں یعنی جو اوپر دی ہوئی مثال ہے اس میں اگر پہلے جز زید کی جگہ کوئی اسم نکرہ رکھ دیں اور کہیں رجل حسن, اب دیکھیں یہاں انہوں نے کیا ترجمہ لکھا ہے رجل حسن کا, پتہ ہے اچھا مرد ہے کا ترجمہ کیا نہیں کیا کیونکہ دونوں نکرہ. یہ مرکب توصیفی ہو گیا, ٹھیک ہے نا. کہہ رہے ہیں یا پھر دوسرے جز حسن پر ال لگا کر معرفہ کر دیں اور ہم کہیں زید الحسن, کیا کہتے ہیں, تو یہ دونوں صورتیں مرکب توصیفی کی ہو جائیں گی. اور آپ آگے ایک بات نوٹ کر لیں اگر آپ کے پاس یہ بکس ہے یا کاپی ہے, یہ دونوں صورتیں مرکب توصیفی کی ہو جائیں گی. آگے لکھ لیں جو کہ مرکب ناقص ہے اور اس میں ہے کا ترجمہ نہیں آئے گا, یہ بھی بات لکھنے کی, ٹھیک ہے نا. یہ دونوں صورتیں مرکب توصیفی کی ہو جائیں گی جو کہ مرکب ناقص ہے اور ہے کا ترجمہ اس میں نہیں آئے گا. ان دونوں صورتوں میں کب نہیں آئے گا؟ رجل حسن میں یا پھر زید الحسن میں. اب رجل حسن میں میرا آپ لوگوں سے سوال ہے جو آن لائن اسٹوڈنٹ ہے, سعدیہ آپ بتائیے کہ رجل حسن کے اندر اگر ہے کا ترجمہ پیدا کرنا ہو تو ہم کیا کریں گے؟ رجل حسن کے اندر اگر ہے کا ترجمہ کرنا ہو تو کیا کیا جائے بتائیے؟ ہاں تو کیسے کہیں گے بول کے بتا دیں نا ذرا. رجل الحسن. نہیں دوسرے پہ ال نہیں لگائیں. اگر جملہ اسمیہ اگر ہمیں بنانا ہو تو دوسرے پر ال نہیں آئے گا. مرکب توصیفی بنانا ہو تو ال آئے گا, صحیح ہے نا. تو اب جیسے مثال کے طور اب آپ یوں کہیں گے الرجل حسن, بولنے ذرا یہ جملہ الرجل حسن. ہاں الرجل الحسن نہیں کہنا, الرجل حسن مرد اچھا ہے, یہ جملہ اسمیہ ہو جائے گا. الرجل حسن کیا ہے جملہ بتائیے؟ اسمیہ ہو جائے گا, جملہ اسمیہ ہو گیا, ٹھیک ہے نا. اسی طرح زید الحسن ہے, اگر اس کو جملہ اسمیہ بنانا ہو کامران بھائی بولیں کیسے بولیں گے؟ زید الحسن, بس دوسرے میں سے ال ہٹا, یہ ہو گیا زید الحسن, زید اچھا ہے ہو جائے گا. یہ پورا جملہ اسمیہ ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. جملہ اسمیہ سے مراد ہے والا ترجمے والا جملہ, کمپلیٹ بات. اور مرکب توصیفی کا مطلب ادھوری بات جس کے اندر ہے یا نہیں ہے کا ترجمہ مکمل طور پر نہ ہو. یہ پوائنٹ یہاں تک سمجھایا انہوں نے, یہ آپ نے پڑھ لیا, ٹھیک ہے نا. اب اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے, آج آپ کے لیے اتنا کافی ہے. اب نیکسٹ پوائنٹ میں آپ کو کل پڑھاؤں گا, لیکن آپ لوگ اس قرآن کریم سے اس کی مثالیں ڈھونڈ کے لیں کہ قرآن کریم کے اندر دو اسم آ رہے ہو اور ایک معرفہ ہو اور دوسرا نکرہ اور ہے کا ترجمہ آ رہا ہو. چھوٹے چھوٹے جملے آپ بنائیں, ٹھیک ہے نا, اس طرح قرآن کریم سے. اور اسی پیٹرن کے اوپر غور کر کے آپ دیکھیں قرآن میں کہاں کہاں ایسے جملے آ رہے ہیں جس میں ہے کا بھی ترجمہ آ رہا ہے, ترجمہ والا قرآن ساتھ رکھ لیں, اس کو آپ کام کو کرتے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ بہت فائدہ ہوگا. آج میں اسی پہ روکتا ہوں.